السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق، نکاح اور ان کے فضائل کا بیان سنیں گے۔ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کی، اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی، ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ عرض کی، ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج و عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے بہت سے فضائل عطا کیے ہیں، جیسے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا مقصد یہ بیان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں۔ قرآن کریم میں دیگر عورتوں کی پیدائش کا بھی ایک مقصد یہی بیان ہوا ہے اور شوہر ان سے سکون حاصل کریں، لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر اعتبار سے اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا لحاظ رکھے اور کوئی تکلیف نہ دے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو خدا کی نعمت سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو برداشت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔